دنیا میں ہر بندہ 24 گھنٹے یہی سوچتا ہے میرے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، میں نے گھر کے بارے میں یہ سوچنا ہے، میرے بچوں کے لیے یہ ہونا چاہیے، اور شاید 24 گھنٹوں میں کچھ لمحات ہمارے پاس ایسے نہیں ہیں کہ جن میں ہم یہ سوچ سکیں کہ ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کو کیا دیے، ہم نے اللہ کے لیے کیا کیے، میرے ہاتھ سے یا میرے جسم سے دین اسلام کو کتنا فائدہ پہنچے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح مسلم میں آتا ہے، اندازہ کریں بھائیو اس انسان کی شرم، اس شخصیت کی حیا، اللہ تعالیٰ نے کتنی شرم دی ہوگی، کتنی حیا دی ہوگی، اللہ تعالیٰ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا حیادار بنایا ہوگا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2408، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کی، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، عائشہ الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ، فرمایا عائشہ میں اس بندے سے حیا کیوں نہ کروں اللہ تعالیٰ کے فرشتے جس بندے سے حیا کرتے ہیں۔ اندازہ لگائیں ذرا، دنیا میں مردوں میں حیا نہیں رہی، عورتوں میں غیرت نہیں رہی، شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی آسمان ہے، یہی زمین ہے، اسی قرآن کے ماننے والے، اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اسی اللہ رب العالمین کا کلمہ پڑھنے والے ایک انسان کے بارے میں اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے میرے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ ایمان دیکھیں، تقویٰ دیکھیں، کیفیت دیکھیں، اور سنن ترمذی میں آتے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبر کے اوپر بسا اوقات بیٹھا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، صحابہ کہتے ہیں عثمان اتنا روتے تھے داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ کسی کہنے والے نے ایک دن کہہ دیا، کہا عثمان تسخر الجنت والنار فلا تبکی، فرمایا عثمان آپ تو جنت کا ذکر بھی کرتے ہیں، آپ کے سامنے آگ کا ذکر بھی ہوتا ہے، عثمان کبھی آپ جنت کا ذکر کرتے ہوئے اتنا نہیں روئے، عثمان کبھی آگ کا ذکر کرتے ہوئے آپ نہیں روئے، وَتَبْكِي مِنْ هَذَا، عثمان قبر کو دیکھ کے اتنا کیوں روتے ہو؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد، اور ایک نہیں پیارے پیغمبر کی 2 لختے جگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باغ کے اندر بیٹھ کے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا، ابو موسیٰ اشعری آئے، کہا اللہ کے نبی کوئی بندہ باہر آیا ہے، اور اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اس بندے کے لیے باغ کا دروازہ کھولو اور اس کو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی تجھے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ پہلے ابو بکر آئے تھے، پھر عمر آئے تھے، اور تیسرے نمبر پہ عثمان آئے تھے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں آپ کے لیے دروازہ کھول رہا ہوں، اور اللہ کے نبی آپ کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ جن لوگوں کو دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی، اور وہ لوگ، وہ صحابی رسول اس قبر کے اوپر بیٹھ کے رو رہے ہیں، اور صحابہ کرام کے پوچھنے پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے اپنے نبی سے یہ بات سنی تھی، میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا، ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے، فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، جو بندہ اس قبر سے بچ گیا اس کے بعد آنے والا معاملہ وہ اس سے کہیں زیادہ آسان ہے، فَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ، اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کی اس بنائی ہوئی قبر میں پھنس گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، فرمایا جو بعد میں آنے والا معاملہ ہے وہ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ ہم قبرستان سے گزرتے ہیں، ہماری اپنی حالت یہی ہے، موٹر سائیکل پہ ہے، گاڑی پہ ہیں، ہاں کبھی کبھی خیال آتا ہے ہمارے آباء و اجداد اس قبرستان میں دفن ہیں، تھوڑا سا موٹر سائیکل آہستہ کر کے صرف اتنا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے دعا جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے ہم وہ دعا کرتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی ہماری حالت تبدیل ہوئی؟ شاید نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے
اس کی وجہ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آخرت کا فکر ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جہنم کا فکر نہیں، اس قبر کے گھڑے کا خوف نہیں کہ قبر کی زندگی میں کہ ہم میں سے ہر بندے نے قبر میں لیٹنا ہے۔ اللہ کے لیے بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اللہ نے دیا اس لیے ہے کہ تاکہ ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنانا چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے بنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے والے بن جائیں۔ گزارش کروں گا، بزرگ بیٹھے ہیں، کبھی دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ کے، تراویح پڑھ کے، روزہ رکھ کے، تہجد کی نماز پڑھ کے اپنی نیکیوں پہ کبھی فخر نہ کیجیے گا، اپنی نیکیوں پہ کبھی اترائیے گا نہیں، کبھی اپنے دماغ میں یہ سوچیے گا بھی نہیں کہ میں نے بڑی نیکیاں کر لی ہیں یا میں نے بڑے احسانات کر لیے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر کے مت سوچیے گا کہ میں نے بہت خرچ کر دیے،